السلام علیکم، میں ہوں مظہر ملک، پھر سے ایک نئی سچی خوفناک کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو پھر سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ہارر سٹوری۔ میرا نام جمشید ہے۔ میں اپنی زندگی کا ایک ایسا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں جو آج بھی میں سوچتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مجھے کام کے سلسلے میں لندن جانا پڑا اور وہاں مجھے 2 راتوں کے لیے سٹے کرنا تھا۔ 18ویں صدی کا بنا ہوا ایک گیسٹ ہاؤس جس کا کرایہ بہت کم تھا، وہاں روم لینے کے لیے میں پہنچ گیا۔ باہر سے وہ گیسٹ ہاؤس دیکھنے میں اتنا برا نہیں تھا، لیکن جب میں اندر داخل ہوا تو اندر اس کی کھڑکیوں کو، دروازوں کو، لکڑی کی بنی ہوئی الماریوں کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ ایسا لگتا تھا جیسے 18ویں صدی میں اس کو بنانے کے بعد آج تک اس کے اندر کوئی بھی تبدیلی نہیں کی گئی تھی۔ کاؤنٹر پر ایک لڑکا بیٹھا تھا جو مجھے دیکھ کر مسکرا پڑا۔ میں نے اسے بتایا کہ مجھے 2 دن کے لیے ایک روم چاہیے۔ اس نے مجھ سے کہا انتظار کیجئے، مینیجر صاحب آتے ہی ہوں گے، کیونکہ میرا بالکل آج پہلا دن ہے، اس لیے میں آپ کی مدد نہیں کر سکوں گا۔ تھوڑی دیر انتظار کرنے کے بعد وہ اٹھ کر کہیں چلا گیا اور جب واپس آیا تو بولا اوکے، میں آپ کو کمرہ دے دیتا ہوں۔ اس نے مجھے اس ہوٹل کی دوسری منزل پہ بنا ہوا روم نمبر 317 دے دیا۔ میں نے اس سے چابیاں لیں، اس نے مجھے راستہ بتایا اور سیڑھیاں چڑھتا ہوا میں اوپر پہنچ گیا۔ اس ہوٹل کا یہ کوریڈور بالکل ویران پڑا ہوا تھا۔ سب ارد گرد کے کمروں کے دروازے بند تھے، لیکن اس لکڑی کے بنے ہوئے گیسٹ ہاؤس کے اندر قدم رکھتے ہوئے جب بھی کوئی قدم کی آواز آتی تو ایسا محسوس ہوتا جیسے کوئی یہاں موجود ہے اور میری ہر آہٹ پہ مجھے مڑ کر دیکھتا ہے۔ مجھے ایک عجیب سا احساس ہوا۔ یہ بالکل ویران سا کوریڈور تھا۔ میں اپنا بیگ اٹھائے ہوئے اپنے کمرے کے سامنے پہنچ گیا۔ میں نے دروازہ کھولا اور کمرے کی لائٹ جلا دی، لیکن جیسے ہی میری نگاہ سامنے راکنگ چیئر پر پڑی تو مجھے ایسے لگا جیسے یہ ابھی ہل رہی تھی۔ میرے دل سے آواز آئی نہیں، یہ تمہارا وہم ہے، کیونکہ تمہیں باہر بھی ایسا ہی محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی تمہیں چھپ چھپ کر دیکھ رہا ہو۔ مانا یہ ہوٹل بہت پرانا ہے، 18ویں صدی کا بنا ہوا، اس کی در و دیوار بہت پرانے ہیں، اس لیے شاید میرے دل میں خوف اور وہم پیدا ہو رہا ہے۔ میں نے اپنا سامان اٹھا کر سائڈ پر رکھ دیا۔ میں نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا تھا اور اس کے بعد میں اندر باتھ روم میں چلا گیا۔ میں جیسے ہی باتھ روم سے باہر نکلا تو یہ دیکھ کر چونک پڑا کہ کمرے کی الماری جو پہلے بند تھی، ابھی ایک الماری کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور ہلکا ہلکا لہرا رہا تھا۔ میں نے دیکھا شاید کوئی کھڑکی کھلی ہوگی جس کی وجہ سے پہلے یہ راکنگ چیئر مجھے ہلتی ہوئی محسوس ہوئی اور اب یہ کھڑکی کا دروازہ کھل گیا ہے، لیکن اس کمرے کی کھڑکی بالکل بند تھی۔ کمرے کے اندر کہیں سے بھی ہوا نہیں آ رہی تھی۔ شاید یہ بہت پرانا بنا ہوا ہوٹل ہے اور اس کا کمرہ بھی کافی پرانا بنا ہوا ہے، اسی لیے مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ میں بہت زیادہ تھکا ہوا تھا، مجھے کھانا کھانا تھا۔ میں نیچے چلا گیا، کھانا کھایا اور واپس آ کر اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ بستر پر لیٹتے ہی مجھے نیند آ گئی۔ میں گہری نیند سو رہا تھا
یہ رات کا کون سا پہر تھا کہ دروازہ کھٹکھٹانے کی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں جیسے ہی بیدار ہوا تو سب سے پہلے میرے ذہن میں یہی خیال آیا، میں کیوں جاگا ہوں؟ اسی لمحے دوبارہ میرے کانوں میں دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی۔ ہاں، کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ رات کو اس ٹائم کون ہو سکتا ہے؟ میں اٹھا اور چلتا ہوا دروازے کے پاس گیا۔ کون ہے بھائی؟ باہر کون ہے؟ رات کو کون اس ٹائم دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے؟ اور اسی وقت پھر سے دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ ہاں، کھولتا ہوں بھائی، کھولتا ہوں، رکو۔ میں نے دروازہ کھول دیا۔ ابھی دروازہ کھٹکھٹایا گیا تھا، جو بھی تھا وہ دروازے کے باہر اس کو موجود ہونا چاہیے تھا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو باہر کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ کیسا مذاق ہے؟ کون ہے جو میرے ساتھ ایسا مذاق کر رہا ہے؟ میں نے باہر نکل کے لیفٹ سائڈ پہ دیکھا، رائٹ سائڈ پہ دیکھا، پوری گیلری اسی طرح خاموشی سے ڈوبی ہوئی تھی۔ ہر طرف خاموشی ہی خاموشی تھی۔ اگر کوئی اتنی تیزی سے بھاگ کے کہیں چھپنا بھی چاہتا تو میں اس کو دیکھ لیتا، کیونکہ جیسے ہی اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تھا میں نے فوراً دروازہ کھول دیا تھا۔ میرے کمر کے اندر ایک ٹھنڈی یخ ہوا کا جھونکا سا محسوس ہوا۔ میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا، یہ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا کہاں سے آیا ہے، لیکن پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے دروازہ بند کیا اور چلتا ہوا اپنے بستر پر آ گیا۔ میں ابھی بیٹھ گیا تھا اور سوچنے لگا تھا کہ کیا کروں۔ مجھے شدید نیند آ رہی تھی۔ میں اپنے بستر پر لیٹا اور سو گیا۔ صبح میں لیٹ اٹھا، مجھے جلدی تھی، اس لیے میں جلدی سے تیار ہوا اور بھاگم بھاگ جس کام کے لیے آیا تھا اس کام کے لیے روانہ ہو گیا۔ ورنہ میری خواہش تھی کہ صبح کاؤنٹر پر جا کر شکایت کروں گا کہ رات کس نے میرے ساتھ ایسا مذاق کیا ہے۔ سارا دن میں بے حد مصروف رہا اور جب رات کا کھانا کھا کر میں اپنے گیسٹ ہاؤس کی طرف روانہ تھا تو بس یہی چاہتا تھا کہ جلدی سے اپنے کمرے میں پہنچوں اور گہری نیند سو جاؤں۔ میں اپنے گیسٹ ہاؤس میں داخل ہوا۔ آج کاؤنٹر بالکل خالی پڑا تھا۔ میں شدید تھکا ہوا تھا۔ میں سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر کوریڈور میں آ گیا، لیکن آج کوریڈور میں قدم رکھتے ہوئے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوریڈور کے اندر ہوا کا ہلکا ہلکا شور ہو۔ میں نے کہا شاید کہیں سے کھڑکیاں کھلی ہیں جس کی وجہ سے ہوا کراس ہو رہی ہے اور شور پیدا کر رہی ہے۔ میں چلتا ہوا اپنے کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔ سیدھا میں بستر پر پہنچا اور گہری نیند سو گیا۔ میں نہیں جانتا مجھے سوئے ہوئے کتنی دیر ہوئی تھی کہ ایک دم سے محسوس ہوا کہ کوئی کمرے کے اندر میرا نام پکار رہا ہے، جمشید، جمشید۔ ایک دم سے میری آنکھیں کھل گئی۔ یہ ایک عورت کی آواز تھی اور جیسے ہی میری آنکھیں اوپر چھت کی طرف گئیں تو اس کمرے کی پوری چھت کے اوپر ایک کالا سیاہ سایہ موجود تھا جس نے اس پورے کمرے کی چھت کو ڈھانپ رکھا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنی آنکھیں بند کیں اور دوبارہ آنکھیں کھولیں۔ کیا میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں یا یہ حقیقت ہے؟ لیکن جیسے ہی آنکھیں بند کر کے میں نے دوبارہ سے آنکھیں کھولیں تو اوپر چھت پر کوئی بھی نہیں تھا۔ اسی لمحے میں نے جو کمبل اوڑھا ہوا تھا اس کمبل کو کسی نے کھینچا۔ مجھے لگا میرا وہم ہے۔ میں نے کمبل کو اپنے اوپر کرنے کی کوشش کی تو میرے پاؤں والی سائیڈ سے پھر سے کمبل کو کھینچا گیا۔ میں نے اس دفعہ زور لگا کے کمبل اپنے اوپر کیا تو ایک آواز آئی،
میرا کمبل مجھے واپس کرو، یہ میرا کمبل ہے، میرا کمبل مجھے واپس کرو۔ یہ آواز سنتے ہی میں ایک دم سے تیزی سے اٹھ کر بیٹھ گیا، اور اسی لمحے میری نگاہ اس سامنے پڑی ہوئی راکنگ چیئر پر گئی تو میں نے دیکھا وہاں پہ ایک نوجوان عورت بیٹھی ہوئی ہے اور راکنگ چیئر ہل رہی ہے۔ یہ کوئی خواب نہیں تھا، یہ بالکل حقیقت تھی۔ اس کی آنکھیں لال سرخ تھیں اور اس کے بال ہوا میں ایسے لہرا رہے تھے جیسے کسی تیز ہوا کے چلنے کی وجہ سے بال لہراتے ہیں، ایسے اس کے بال لہرا رہے تھے، اور اس کا چہرہ غصے سے لال سرخ تھا، اور وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، تیری جرت کیسے ہوئی میرے بستر پر لیٹنے کی اور میرا کمبل اوڑھنے کی؟ چلا جا، اسی لمحے چلا جا، نہیں تو میں تجھے بھی اپنی طرح جان سے مار دوں گی۔ اسی لمحے میرے سر کے اوپر کوئی چیز ٹچ ہوئی۔ میں نے ڈرتے ہوئے جلدی سے اوپر دیکھا تو وہی عورت جو کچھ لمحے پہلے اس راکنگ چیئر پر بیٹھی ہوئی تھی، اب وہی عورت اسی چھت کے اوپر اس طرح چپکی ہوئی تھی جیسے کوئی چھپکلی چھت کو چپکی ہوتی ہے، اور اس عورت کے بال چاروں طرف سے اس کمرے کی چھت کو ڈھانپے ہوئے تھے، اور اس کی زبان اتنی لمبی ہو گئی تھی کہ اس کی زبان میرے سر کو آ کر ٹچ ہو رہی تھی۔ میری جان نکل گئی۔ مجھے ایسا لگا کہ واقعی یہ عورت مجھے مار دے گی، اور اسی لمحے میں نے دیکھا کہ اس کے دو ہاتھ جس کے بڑے بڑے ناخن تھے تیزی سے میری طرف یوں آنے لگے کہ ابھی وہ میرا گلا دبا کر مجھے مار دے گی۔ میں تیزی سے دوڑا اور بغیر جوتا پہنے بھاگتا ہوا نیچے کی طرف جانے لگا۔ میں بھاگتے بھاگتے نیچے کاؤنٹر پر پہنچا تو آج کوئی اور نوجوان وہاں پہ بیٹھا تھا۔ مجھے اس طرح گھبرایا ہوا دیکھ کر وہ کھڑا ہو گیا اور بولا، کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ؟ کافی دیر لگی مجھے اپنا سانس نارمل کرنے میں، اور تب میں نے اسے بتایا، اس کمرے میں کوئی ہے جو اوپر چھت پہ چھپکلی کی طرح چپکی ہوئی ہے، جس کی زبان اتنی لمبی ہے، آنکھیں لال سرخ ہیں۔ وہ اسی کمرے میں رہتی ہے، وہ مجھے مار ڈالے گی۔ وہ مجھ سے کہہ رہی تھی، یہ میرا کمرہ ہے، یہ میرا کمبل ہے، میرا کمبل مجھے واپس کر دو۔ اس نوجوان کے چہرے پہ ایک دم سے خوف سوار ہو گیا اور مجھ سے بولا، کیا آپ روم نمبر 317 میں تو نہیں ہیں؟ میں نے کہا، ہاں، میں روم نمبر 317 سے ہی بھاگتا ہوا پہنچا ہوں۔ تو وہ ایک دم گھبرا کر بولا، وہ روم تو کب کا بند کر دیا گیا ہے، اس کی چابی تو کبھی کسی کو نہیں دی جاتی۔ شاید وہ جو نیا لڑکا آیا ہے وہ اس بات سے واقف نہیں ہے اور اس نے آپ کو اس کی چابی دے دی۔ میں دل سے آپ سے معذرت خواہ۔ کئی سالوں پہلے اس عورت نے اسی کمرے میں اپنی جان لے لی تھی۔ وہ بہت رو رہی تھی۔ ویٹر جب بھی اس کمرے کے پاس سے گزرتے تو اندر زور زور سے رونے کی آواز آتی تھی۔ وہ چیخیں مارتی ہوئی کہتی تھی کہ میرے شوہر نے مجھ سے بے وفائی کی اور کسی اور عورت کے پیچھے پڑ گیا، میں اس کو نہیں چھوڑوں گی۔ اور پھر آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ جب اگلے دن دروازہ کھٹکھٹایا گیا اور کسی نے بھی دروازہ نہیں کھولا تو ہمیں پولیس کی مدد لینی پڑی، اور تب اس کمرے سے اس عورت کی لاش ملی۔ اس عورت نے اپنے آپ کو مار دیا تھا۔ اس کے بعد ہم نے اس کمرے کو کرائے پر دینے کی کوشش کی، لیکن جو بھی کرایہ دار وہاں رہنے کے لیے آتا اس کے ساتھ ویسا ہی ہوتا جیسے آپ کے ساتھ ہوا ہے، اس لیے ہم نے اس کمرے کو مستقل بند کر دیا ہے۔ کیونکہ وہ لڑکا اس بات کو نہیں جانتا تھا، اس لیے اس نے آپ کو یہ کمرہ دے دیا۔ میں دل سے معذرت خواہ ہوں۔ اس کے بعد
اسی لمحے اس نے مجھے ایک اور کمرے میں بٹھا دیا کہ جیسے ہی صبح ہوگی آپ کا سامان آپ کو دے دیا جائے گا، اور جب صبح ہوئی وہ میرے ساتھ اس کمرے میں گیا۔ وہ کمرہ صبح تک بالکل نارمل ہو چکا تھا۔ میں نے اپنا سامان پیک کیا اور اس گیسٹ ہاؤس سے چلا آیا۔ آج تک اس واقعے کو میں اس لیے نہیں بھول سکا، میری زندگی کا سب سے خوفناک اور بھیانک لمحہ تھا جب میں نے اس کو راکنگ چیئر پہ بیٹھے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کی آنکھیں لال سرخ تھیں اور جس انداز میں وہ چھت پر چپکی ہوئی تھی، میں اس منظر کو ساری زندگی نہیں بھول سکتا۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی کہانی ہے اور آپ چاہتے ہیں اس کے اوپر ویڈیو بنے تو نیچے لکھی ہوئی ہدایات پر عمل کریں۔ نمبر 1، اپنا نام، کہانی میں موجود کرداروں کے نام اور اپنے ملک، شہر یا گاؤں کا نام اصلی لکھیں۔ نمبر 2، اگر آپ اپنا نام اور کرداروں کے نام اصلی ظاہر نہیں کرنا چاہتے تو آپ فرضی نام بھی لکھ دیں جو کہانی میں استعمال ہو سکیں۔ نمبر 3، کہانی بھیجنے کا طریقہ واٹس ایپ پر اپنی کہانی لکھیں اور سینڈ کر دیں۔ اس کے بعد ایک اور واٹس ایپ میسج بھیجیں جس میں لفظ ویڈیو کہانی لکھیں۔ کہانی بھیجنے کے لیے ہمارا واٹس ایپ نمبر +923136655500۔ ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور گھنٹی کے نشان پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے۔